سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. الحمد لله أصبحنا على فطرة الإسلام، أصبحنا على كلمة الإخلاص، أصبحنا على دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أصبحنا على ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين. الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال الإيمان والأعمال. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل البر. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. وفقنا لما تحب وترضى، وفقنا وأولادنا وجميع أحبابنا وجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما تحب وترضى. اللهم يا هادي يا رحيم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا واهد شباننا واهد شيوخنا واهد نساءنا واهد أطفالنا. يا هادي لنا اهد الناس جميعا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين قائد القوم المحجلين إلى جنات النعيم، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين. وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه لنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. أما بعد، بزرگان محترم، کل کی مجلس کے اندر کل کے مذاکرے کے اندر رکوع کے اندر جو تسبیح پڑھی جاتی ہے اس کا ترجمہ اور اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے رکوع میں جو دعائیں منقول ہیں ان میں سے 2-3 دعاؤں کا تذکرہ اللہ کی توفیق اور اللہ کے فضل سے ہوا تھا. اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی اپنے نوافل کے اندر اور جب بھی ہمارے پاس ٹائم ہو تو رکوع کے اندر بھی سبحان ربی العظیم کی والی تسبیح کے ساتھ اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظامی وعصبی، یہ ایک دعا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہے. یہ دعا پڑھنے کی اور اس کو اپنے رکوع میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں بھی پڑھتے تھے اور سجدے کے اندر بھی. نوافل کے اندر خاص طور پر ہم اس کی عادت ڈالیں، جب ٹائم ہو اطمینان ہو تو اپنے رکوع کے اندر ان دعاؤں کو شامل کریں تو انشاءاللہ ان دعاؤں کے شامل کرنے کی برکت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں منقول ہیں اس پر بھی عمل ہوگا اور رکوع کے اندر مزید انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا زبان کے اوپر ہمارا الحمدللہ رکوع و سجدے کے اندر یہ دعاؤں کی برکت سے اللہ کی حمد و ثنا میں اور اضافہ ہوگا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو رکوع میں جتنا بھی ہم ٹائم نکالیں 3 مرتبہ تسبیح پڑھیں یا اور اس کے ساتھ جو دعائیں ہیں اور جتنی مرتبہ ہم کو پڑھنا ہو جیسا جیسا ٹائم ہو اس کے مطابق ہم رکوع کر کے فارغ ہوئے. اب اس کے بعد رکوع سے اٹھنے کے وقت سمع اللہ لمن حمیدہ یہ ہر ایک کو کہنا ہے.
سمع اللہ لمن حمیدہ۔ ہر ایک کو کا مطلب ہے کہ جو انفرادی طور پر نماز پڑھ رہا ہے، تنہا نماز پڑھ رہا ہے، تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے رکوع سے اٹھنے کے بعد اللہ اکبر نہیں ہے، بلکہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے وہ اٹھے گا، اور اٹھنے کے بعد جب وہ کھڑا ہو جائے گا اس کو قومہ کہتے ہیں۔ اس قومے کے اندر ربنا لک الحمد، جو تنہا نماز پڑھ رہا ہے اکیلا، تو وہ سمع اللہ لمن حمیدہ بھی کہے، اور اس کے بعد ربنا لک الحمد۔ یہ ربنا لک الحمد میں 4 طریقے حدیثوں سے ثابت ہیں۔ ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، واو اس کو میں بڑھا دیں تو یہ بھی ثابت ہے۔ اسی طرح اگر شروع میں اللہم بڑھا دیں اور یوں پڑھیں اللہم ربنا لک الحمد اور اللہم ربنا ولک الحمد، تو یہ چاروں طریقے میں سے جو بھی طریقہ ہم اختیار کر لیں یہ کر سکتے ہیں۔ اس کو تحمید کہتے ہیں۔ سمع اللہ لمن حمیدہ کو تسمیع کہتے ہیں، اور ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد اس کو تحمید کہتے ہیں۔ تنہا نماز پڑھنے والا ہو تو وہ ان دونوں کو کہے، سمع اللہ لمن حمیدہ بھی کہے اور تحمید اللہم ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد، یا خالی ربنا لک الحمد، یا پھر واو کے ساتھ ربنا ولک الحمد، جو بھی چاہے کہہ سکتا ہے تنہا نماز پڑھنے والا۔ اور اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو، مقتدی ہے، تو امام تو سمع اللہ لمن حمیدہ کہے گا، اور امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑا ہوگا، ہم بھی کھڑے ہوں گے۔ مقتدیوں کو خالی ربنا ولک الحمد کہنا ہے یا اللہم ربنا لک الحمد کہنا ہے۔ مقتدی ہو تو وہ صرف ربنا لک الحمد ہے یا ربنا ولک الحمد تحمید کہیں گے۔ کیا مطلب اس کا؟ سمع اللہ لمن حمیدہ کا ترجمہ کیا؟ سمع اللہ، اللہ نے سن لیا۔ سمع یسمع کے معنی آتا ہے سننا، تو سمع اس کے بعد اللہ ان کا فاعل ہے۔ سمع اللہ، اللہ نے سن لیا۔ کیا سن لیا؟ لمن حمیدہ، اصل ہے لمن حمیدہ، ہم اس کے اوپر آیت کر لیتے ہیں، اسٹاپ کر لیتے ہیں تو لمن حمیدہ یہ ہو جاتا ہے، ورنہ اصل میں ہے لمن حمیدہ، ہو کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اور لمن حمیدہ کا ترجمہ یہ ہوتا ہے جس نے اللہ کی حمد بیان کی، جس نے اللہ کی حمد بیان کی، اللہ تعالیٰ نے اس حمد بیان کرنے والے کی حمد کو اور اس کی تعریف کو سن لیا۔ تو سمع اللہ لمن حمیدہ کا ترجمہ یہ ہوگا اللہ نے سن لیا اس شخص کی تعریف کو، اس شخص کی حمد کو جس نے اللہ کی حمد بیان کی، تو یہ تسمیع ہے۔ پھر اس کے بعد قومہ میں پہنچنے کے بعد جو تنہا نماز پڑھ رہے ہیں یا مقتدی ہیں وہ یوں کہیں گے ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب آپ ہی کے لیے حمد ہے، آپ ہی کے ہم حمد بیان کرتے ہیں، یا اللہم ربنا ولک الحمد، اے اللہ، اے ہمارے رب آپ ہی کے لیے ہم حمد بیان کرتے ہیں۔ تو چاروں میں سے جو بھی طریقہ ہم اختیار کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ تو تنہا نماز پڑھنے والا دونوں کہے گا، سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد۔ مقتدی جو ہے وہ ربنا ولک الحمد کہے گا یا ربنا لک الحمد کہے گا۔ اور امام کیا کرے؟ امام بھی دونوں کو جمع کر لے، بہتر ہے۔ امام بھی اگر سمع اللہ لمن حمیدہ بھی کہہ دے اور کھڑے ہونے کے بعد ربنا لک الحمد بھی کہہ دے تو دونوں کو جمع کرنا چاہے امام تو کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ تسمیع ہے، تحمید ہے۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ موقع جو ہے جب انسان رکوع سے اٹھتا ہے اور ربنا لک الحمد کہتا ہے، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، انشاءاللہ یہ حمد جو ہے اس موقع کے اللہ قبول ہی فرما لیتے ہیں، اللہ قبول ہی کر لیتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھی جاتی ہے اور مقتدی پیچھے ربنا لک الحمد کہتے ہیں تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جماعت کے اندر فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں اور فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں، اور وہ بھی ربنا لک الحمد کہتے ہیں یا اللہم ربنا ولک الحمد کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہوں چاروں طریقوں میں سے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مقتدی نے بھی ربنا لک الحمد کہی، فرشتوں نے بھی ربنا لک الحمد کہی، جس کی تحمید فرشتوں کی تحمید کے ساتھ مل جاتی ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو اس موقع کی جو حمد ہوتی ہے وہ بڑی قیمتی، ایسے تو پوری نماز قیمتی ہے اور پوری نماز ہی نور ہے اور ذکر ہی ذکر ہے،
مگر دو موقع نماز کے اندر ایسے ہیں کہ فرشتوں کے ساتھ ہماری موافقت ہو جاتی ہے، تو ان دونوں موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ اللہ مغفرت فرما دیں گے۔ ایک تو یہی کہ مقتدی نے ربنا لک الحمد کہا، اس لیے پوری توجہ کے ساتھ ہم امام کے ساتھ مشغول رہیں، متوجہ رہیں، اور جیسے ہی امام کی تسمیع پوری ہو جائے ہماری زبان کے اوپر ربنا ولک الحمد ہو، تو انشاءاللہ جس مقتدی کی ربنا ولک الحمد فرشتوں کی تحمید کے ساتھ مل جائے گی، مغفرت ہوگی۔ اسی طرح جب جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے اور اس میں جہری نماز مغرب عشاء اور فجر عشاء مغرب جمعہ اور عیدین، اس میں قرأت بلند آواز سے ہوتی ہے، لاؤڈ آواز سے ہوتی ہے، اور امام جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں سب سنتے ہیں۔ جب امام وَلَا-الضَّالِّينَ پڑھے، سورہ فاتحہ پوری کرے، تو امام بھی آمین کہتا ہے۔ اس موقع کے اوپر مقتدیوں کو بھی آمین کہنا چاہیے اور توجہ کے ساتھ پوری امام کی نماز کی طرف متوجہ رہیں۔ جیسے امام کی سورہ فاتحہ پوری ہو اور وہ وَلَا-الضَّالِّينَ کہے، حدیث میں آتا ہے اذا قال الامام وَلَا-الضَّالِّينَ فقولوا آمین، تم پیچھے آمین کہو، امام بھی آمین کہے گا۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک ہم آمین کہتے ہیں، ضرور کہتے ہیں، سب کو کہنا چاہیے، تنہا نماز پڑھنے والوں کو بھی کہنا چاہیے، جماعت میں شامل ہو ان کو بھی کہنا چاہیے۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ آمین بالسر ہے، یعنی آہستہ آواز سے، سائلنٹ آواز سے کہنا ضرور ہے لیکن سائلنٹ آواز سے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرات کے جن کا بھی مسلک ہو، ان کی ہاں بلند آواز سے کہی جاتی، جیسے کہ ہم حرم میں جاتے ہیں اور جیسے کہ شواف حضرات ان کی مسجد میں یا ہماری مسجد میں شواف حضرات ہوتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ذرا آواز سے کہتے ہیں آمین، تو ان کی ہاں تو بلند آواز سے کہی جاتی ہے اور ہمارے یہاں احناف کے ہاں آہستہ آواز سے، لیکن آمین سب کو کہنا ہے۔ تو اس میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، جماعت کے اندر فرشتے شامل ہوتے ہیں وہ بھی آمین کہتے ہیں۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس مقتدی کی آمین اور جس نماز پڑھنے والے کی آمین، چاہے وہ امام ہو چاہے مقتدی ہو، فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے تو اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو یہ دو موقع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نماز ہی کے اندر، یہ جماعت کی برکت سے مغفرت نماز کے اندر ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ توجہ کے ساتھ جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے اور اس میں موقع کے اوپر آمین کہی ہو، موقع کے اوپر ربنا ولک الحمد کہا ہو، تو انشاءاللہ اس کا سلام پھیرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کے فیصلے فرما دیتے ہیں، اور ان جماعت والی نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جلدی سے جلدی وہ دن نصیب فرما دے کہ باقاعدہ ہماری مسجدوں کے اندر جماعت شروع ہو جائے، اور جیسے ہم پہلے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے آ کر شوق اور ذوق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ وہ دین جلدی سے ہم کو نصیب فرما دے اور یہ لاک ڈاؤن والے دن ختم ہو جائے اور جلدی سے ہماری مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز باقاعدہ شروع ہو جائے، اور پھر جماعت کی برکت سے اللہ پاک ہماری مغفرت فرما دے۔ ابھی بھی ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے ہم نماز مسجد میں آ کر تنہا پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے۔ مسجد میں آئے الحمدللہ ہمارے پاس ٹائم ہے اور مسجد کھلی ہوتی ہے، تو مسجد میں آ کر نماز پڑھیں گے تو اس میں کئی فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسجد میں آنے کے وقت ہم یہ نیت کر کے جائیں کہ اللہ کے گھر کی زیارت کریں گے، تو اللہ کے گھر کی زیارت کی بھی ایک مستقل نیت علامہ ابن رسلان رحمۃ اللہ نے رکھی ہے۔ آپ مسجد میں آؤ اللہ کے گھر کی زیارت کی نیت سے، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اب جماعت کے ساتھ ہم نماز نہیں پڑھ سکے، آپ جماعت کر کے روزانہ پڑھتے تھے، جماعت کی نیت سے آ رہے تھے، مگر جماعت نہیں ہو رہی ہے اور جماعت کے بغیر ہم تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو آپ کی نیت اور آپ کی عادت کے مطابق اللہ پورا ثواب انشاءاللہ آپ کو دیں گے۔ لہذا مسجدوں میں آ کر انڈیویجول نماز پڑھیں، فرض نماز پڑھیں، نوافل نماز پڑھیں۔ الحمدللہ ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ صلاۃ التسبیح ہم پڑھنا چاہیں مغرب کے بعد بہت ٹائم ہوتا ہے، مغرب کے بعد کا ٹائم الحمدللہ ہم صلاۃ التسبیح میں گزار دیں، نوافل میں گزار دیں، اوابین میں گزار دیں، تو انشاءاللہ ہمارے لیے بہت اچھا موقع ہے۔ لاک ڈاؤن بھی ہے، لوگ گھروں میں ہیں، تو ہمارا یہ ٹائم مسجد میں آ کر گزر جائے اور مسجد میں اللہ کے ساتھ مناجات، دعا، ذکر، قرآن پاک کی تلاوت کے اندر ہمارا یہ ٹائم لگ جائے، گزر جائے، تو انشاءاللہ مسجد کی برکتیں ہم کو حاصل ہوں گی اور اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اللہ کو ہم پر رحم آئے گا۔ یہ تو کوئی جماعت نہیں ہو رہی ہے لیکن پھر بھی یہ میری مسجد کی محبت میں مسجد میں آ رہا ہے، اللہ پاک بہت رحم فرمائیں گے انشاءاللہ ایسے بندوں کے اوپر جو مسجد کی محبت اور مسجد کو آباد کرنے کی نیت سے آ رہے ہیں اور مسجد میں بیٹھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں
اور دعائیں کر کے جاتے ہیں اپنے لیے، امت کے لیے اور بیماروں کے لیے، اور جلدی سے اللہ پاک کی حالت ختم کر دے، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ مسجد میں آنے والے اللہ پاک اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ان کو بہت بہت نوازیں گے۔ اس لیے ضرور ہم مسجدوں میں آنے کی عادت کو باقی رکھیں، مسجدوں میں آنے کی عادت قائم رکھیں، اور مسجدوں میں آ کر جتنا بھی ہم ٹائم گزار سکتے ہوں، نوافل کے اندر، صلاۃ التسبیح کے اندر، دعا میں، استغفار میں، صلاۃ التوبہ میں، ضرور مسجد میں آنے کی عادت قائم رکھیں۔ اللہ تعالی ہر ایک کے آنے کو قبول فرمائے، مسجدوں کی رحمت و برکت نصیب فرمائے، اور تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ہمارے شہر سے بھی، ہمارے ملک سے بھی، پوری دنیا سے بھی اللہ تعالیٰ اس وبا کو، اس بیماری کو ختم فرمائے، اور ہماری مسجدوں کے اندر اسی طریقے سے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے جماعتیں شروع ہو جائیں، اور دین کے جو کام ہیں وہ سب شروع ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو وہ دین جلدی سے جلدی نصیب فرما دے، اور اس وقت بھی جو دین کے کام جو حضرات جس طریقے سے بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی خدمتوں کو قبول فرمائے، ان کی عمروں میں خوب برکتیں نصیب فرمائے، ہم کو اور ان کو اور سب کو اخلاص عطا فرمائے، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے دینی کے کاموں کو کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔